ڈاکٹر صاحب صدر صاحب مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ مفاہمانہ کردار ادا کرنے پر صدر صاحب پہ کوئی پارٹی کا پریشر ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اصولی سطح پر اگر آپ بات کریں گے تب تو مفاہمت کی ضرورت ہے، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے، اور پاکستان میں اگر سٹیبلٹی آنی ہے تو وہ مفاہمت کے بغیر نہیں ہے۔ الیکشن سے سٹیبلٹی نہیں آئے گی، مفاہمت سے سٹیبلٹی آ سکتی ہے، یہ بڑا کلیئر ہے۔ دوسرا، صدر نے جو بیان دیا ٹھیک ہے، صدر نے بیان دے دیا، لیکن مجھے تو نظر نہیں آتا 1973 کانسٹیٹیوشن کے تحت جتنے بھی صدر ہوئے ہیں، فوجیوں کو چھوڑ دیں، اچھا جتنے سیویلین صدر ہوئے ہیں انہوں نے کوئی ریکنسیلیشن کا رول ادا نہیں کیا، کیونکہ دیکھیے صدور جو ہے نا، اب ہمارے صدور جو ہوتے ہیں وہ ہائیلی پارٹیزن ہوتے ہیں، اور ایسے شخص کو صدر بنایا جاتا ہے جو خدمت کے نام سے شہرت پاتا ہو، اور وہ پھر خادم ہی ہوتا ہے کہ تو آپ دیکھ لیجئے 73 کے تحت جتنے صدر آئے ہیں، فضل الہی چودھری سے اٹھا لیجئے، پہلے صدر 73 کے فضل الہی چودھری تھے، اس کے بعد جو سیولین صدر آئے ہیں دیکھ لیں کتنے سیولین صدر آئے ہیں، ان کا 88 آن ورڈ کیا رول رہا ہے، ریکنسیلیشن کوئی نہیں کروا سکا ہے۔ دیکھیے ریکنسیلیشن کی بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریکنسیلیشن ہو جائے گی۔ ریکنسیلیشن کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک تو سیاسی ماحول، اس وقت پاکستان میں سیاسی ماحول ریکنسیلیشن کا نہیں ہے، اس لیے باتیں سب کرتے ہیں لیکن آگے کوئی نہیں جائے گا، اپنے رویے سے کوئی نہیں تبدیل ہونے کو تیار ہے، تو لہٰذا ریکنسیلیشن کا تو اس وقت بالکل عملی طور پہ ماحول نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ نے ریکنسیلیشن کرنی ہے تو ایک بنیادی چیز ذہن میں رکھ لیجئے، وہ کیا؟ اگر آپ 9 مئی پہ اٹکے رہے تو پھر اس ملک میں ریکنسیلیشن نہیں ہو سکتی، الیکشن کرا لیں سٹیبلٹی نہیں آئے گی۔ اچھا اگر اس کو کراس کرنے کو آپ تیار ہیں تب تو امکان ہو سکتا ہے، پروبیبلٹی امکان کی بات کر رہا ہوں، ممکن ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ہو۔ دوسرا پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں رول آف لا اب نہیں ہے، اب جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہم نے دیکھی ہیں اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اصل چیز رول آف لا نہیں ہے، وہ ہے کسی وقت کی ضرورت اور کون سی چیز کنوینینٹ ہے، لہٰذا ایک وقت میں ایک سابق پرائم منسٹر کو سزائیں ملتی رہیں گی، دوسرے وقت میں ہر چیز سابق پرائم منسٹر کے حق میں چلی جائے گی، اور ماشاءاللہ ہم تو سمجھتے تھے صرف سیاستدان ہی یو ٹرن لیتے ہیں، اب ماشاءاللہ نیب نے بھی یو ٹرن لینے شروع کر دیے ہیں۔ تو جہاں یہ حال ہے، جہاں آپ لا کے بیسس پہ بھی آپ ماحول کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ لا یہ کہتا ہے اس طرح ہوگا، اور لا کو آپ مروڑ کے اپنی سہولت کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ریکنسیلیشن نہیں ہو سکتی۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں اس وقت موجودہ حالات اگر ریکنسیلیشن کرنی ہے تو اس وقت کے پولیٹیکل کانٹیکسٹ کو ٹوٹلی چینج کرنا ہوگا، اور پلیئرز کو جو ہے تھوڑی سی سنسیریٹی سے اور اوپن مائنڈ سے بات کرنی ہوگی، اور وہ فی الحال ہمیں آثار کوئی نہیں ہے، فی الحال ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا پھر کیا ہوگا۔ آپ کو بھی آثار دکھائی نہیں دے رہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں مولانا فضل الرحمان کی پی ٹی آئی وفد کے ساتھ ملاقات مثبت پیش رفت ہے؟ دیکھیے بہت سے لوگ خواہش مند تو ہیں کہ کسی طریقے سے جو سیاست میں ایک تناؤ ہے اور جو سیاست میں اس وقت ایک بے ہنگم سا ماحول ہے اس کو منظم طریقے سے آگے کی طرف بڑھایا جائے اور باہمی تعاون میں اضافہ کیا جائے، تاکہ جو ہے جو اصل چیلنجز ہیں، اکنامک چیلنجز ہیں، ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ یہ خواہش تو ہے، اسی خواہش کے تحت یہ جو ہے ملاقات ہوئی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جیسا پہلے کہا گیا ہے کہ جب تک آپ اوور آل ماحول کو نہیں تبدیل کرتے اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کا بھی تعلق ہے۔ پاکستان کی پولیٹکس میں کچھ ریئلٹیز کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، اور یہ چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں ریکنسیلیشن کے لیے کہ اوور آل جو پلیئرز ہیں وہ اپنا فیوچر کس طرح دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت پی ایم ایل این اپنا فیوچر برائٹ دیکھ رہی ہے، جو دیکھ رہی ہے، جو برائٹ دیکھ رہی ہے، جو آپ نے کہا، وہ ریکنسیلیشن کے ذریعے نہیں دیکھ رہی، وہ ریکنسیلیشن کہیں اور ہو رہی ہے، وہ ادھر دیکھ رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ایک سبسٹیٹیوشن کے طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ ایک لیڈر کی مشکلات ہیں،
PPP کا پتہ نہیں ہے پنجاب میں کتنی سپورٹ ہے، تو یہ پارٹی اب اپنے آپ کو ایک متبادل کے طور پر پیش کر رہی ہے کہ ہم جو ہے ہماری سپورٹ بھی موجود ہے اور ہم جو ہے متبادل کے طور پہ آئیں گے۔ تو یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو آفر کر رہے ہیں کہ سلیکٹ کر لیا جائے۔ اگر پاکستان کی، یہی تو سب سے بڑی ٹریجڈی ہے ہمارے پولیٹیشن کی، کہ کبھی کوئی سلیکٹ ہو جاتا ہے، کبھی دوسرا سلیکٹ ہو جاتا ہے، لاڈلا بننے کی ریس۔ تو یہ جو ریت ہے، اس میں چونکہ کام آسان ہے نا، کیونکہ اس میں آپ کا جو انٹریکشن ہے وہ ہائی لیول پہ چلتا ہے۔ اگر آپ نے عوام کے زور پہ آنا ہے تو وہ کافی مشکل کام ہوتا ہے، اس میں آپ کو عوام کے مسائل حل کرنے ہوتے ہیں، عوام کی مشکلات کا عملی حل دینا ہوتا ہے۔ وہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے پاکستان کے اندر، جس کی اقتصادیات کا جو حال ہے وہ حال ہے۔ پھر ہمارے ہاں جو یہ رواج ہو گیا ہے نا کہ گورنمنٹ سے اپنے فائدے کس طرح لیے جائیں، یہ جو ہمارے بہت سے ایلیٹ، سب نہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے پیسہ بنایا ہے پالیٹکس سے، اور اب بھی بنتا ہے پیسہ۔ ہم آپ کو طریقے بتا سکتے ہیں کہ پیسہ کس طرح بنتا ہے۔ تو یہ جہاں یہ طریقہ ہو کہ آپ نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے، پیسہ بنانا ہے، حیثیت بنانی ہے، سبسٹیٹیوشن کرنی ہے، تو پھر پاکستان کی پالیٹکس جو ہے وہ پالیٹکس جمہوری نہیں ہوگی، مفادات کے ساتھ ہوگی، تو پھر ملک تو ایسے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ڈاکٹر صاحب، بریک سے پہلے سوال آپ کے لیے چھوڑ کر گئی تھی، اس کنفلکٹ میں روس اور چین کے کردار کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، روس اور چین جو ہیں ڈپلومیٹک لیول پہ وہ حماس کو اور پیلسٹینین کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، ماضی میں بھی اور اب بھی اس معاملے میں کر رہے ہیں۔ بلکہ حماس کا ایک ڈیلیگیشن اس وقت ماسکو میں ہے اور وہ گفت و شنید کر رہا ہے، کچھ اور لوگوں سے بھی گفت و شنید وہاں ماسکو میں جو ہے وہ ہوگی۔ تو ان کی کوشش یہی تھی کسی طریقے سے سیز فائر ہو جائے۔ یہ جو وہاں معاملے چل رہے ہیں، انسانیت پہ جو وار ہو رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے، وہ ختم کر دیے جائیں۔ لیکن ظاہر ہے پہلے دو ریزولوشنز جو تھے جس میں سیز فائر کی بات تھی، وہ تو ویٹو امریکہ نے کیے تھے۔ تیسرا جو ریزولوشن امریکہ نے، وہ تھا سمپیتھیٹک سپورٹیو اسرائیل کا، اسرائیل کے حق میں تھا۔ اس کو پھر اس کے نیگیٹو ووٹ پڑا ہے، کچھ ایبسٹینشن ہوئی ہیں، نیگیٹو ووٹ روس اور چین کا پڑا ہے۔ اب معاملہ جو ہے وہ سیکیورٹی کونسل سے یونائٹنگ فار پیس ریزولوشن کے حوالے سے، کہ اگر جو سیکیورٹی کونسل سٹیل میٹ ہو جائے، وہاں ایک طرح کی ہر چیز رک جائے، جو کہ ہو گیا ہے، تو معاملہ جنرل اسمبلی میں جا سکتا ہے۔ تو کل سے جنرل اسمبلی میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ جنرل اسمبلی میں ریزولوشن تو پاس ہو جائے گا سیز فائر کا، کیونکہ وہاں ویٹو کسی کے پاس نہیں ہے، پاس ہو جائے گا۔ میجورٹی جو ہے وہ سمپتی رکھتی ہے ڈیولپنگ کنٹریز کے جو ممالک ہیں پیلسٹینین اور حماس کے لیے۔ لیکن پرابلم امپلیمنٹیشن کی ہے۔ امپلیمنٹیشن اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ بڑی طاقتیں، خاص کر مغربی طاقتیں، جس میں USA اور یورپین طاقتیں، اس میں فرانس، جرمنی اور UK، یہ چاروں ملک جو ہیں، ان کی پالیسیز کیا ہیں۔ دیکھیے، اس وقت جو خطرہ جو ہمیں زیادہ نظر آتا ہے کہ اگر یہ جنگ پھیلتی ہے، ماضی میں جو پالیسی تھی اسرائیل کی اور امریکہ کی بھی، وہ پالیسی یہ ہوتی تھی کہ حماس کو سزا دی جائے، حماس کا نقصان پہنچایا جائے، اور اس کے بعد وہ سیز فائر کروا دیتے تھے، 7-8 دن میں، 10 دن میں ہو جاتی تھی۔ اس دفعہ اسٹریٹجی اب ڈیفرنٹ کر دی ہے امریکہ نے بھی اور اسرائیل نے بھی۔ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہم حماس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ اس قسم کی جو تحریکیں ہوتی ہیں وہ ایک طویل انسانی تجربے کی بنیاد پہ ہوا، جو کہ فلسطینیوں کو ہوا ہے۔ لہٰذا فلسطینیوں کی ایک جنریشن کو اگر آپ مار بھی دیں گے، جو نیکسٹ جنریشن آئے گی وہ بھی اسی جد و جہد کا حصہ ہوگی، کیونکہ جب تک آپ انصاف کا تقاضے پورے نہیں کرتے، اس وقت تک اس قسم کی تحریکیں ختم نہیں ہوتی۔ پھر ایک اور جو ہے، اسرائیل نے ایک کارروائی کی ہے زمینی، لیکن وہ آپ اس کو کنٹینیو نہیں کر رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو ہاسٹیجز کے مستقبل میں ڈاؤٹ پیدا ہو جاتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ اس جنگ سے پھیلنے کا اندیشہ ہے اگر گراؤنڈ آپریشن کرتے ہیں، اور پھیلنے کا اندیشہ یہ ہے کہ اگر حزب اللہ کارروائی زیادہ کرے، ابھی تو محدود کارروائی، حزب اللہ نے محدود کارروائی کی ہے، لیکن اگر یہ اندر جائیں گے
اور اندر ڈیپ جائیں گے غزہ کے اندر تو حزب اللہ کارروائی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا حزب اللہ کارروائی کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل پھر ساؤتھ لبنان پہ بمباری کرے گا, اس سے ایسکیلیشن ہوتی ہے. اور امریکہ نے آلریڈی سیریا میں اس قسم کی کارروائی کی ہے, تو اس لیے خطرات جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں.